امریکہ کی شام پالیسی امریکہ ایران مفادات کا عکس ہے۔ امریکہ کی شام پالیسی بلا شبہ امریکی مفادات میں سودمند ثابت ہوئی ہے، مگر شامی عوام کے لیے اس کے نتائج بہت بھیانک واقع ہوئے ہیں۔ 5 لاکھ شامیوں کا قتل عام، لاکھوں محصور اور موت یا خوراک کے منتظر، لاکھوں زخمی اور 11 لاکھ دربدر۔ شام اب جہادیوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، درجنوں جہادی تنظیموں کے مسکن۔ شام میں سب سے طاقتور تنظیم فتح الشام ہے، جس نے شام میں خود کا دوبارہ احیا کیا ہے۔ شامی پناہ گزینوں کے تباہ کن بہاؤ نے یورپ کو بھی اپنی سرحدیں سخت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکی رویے نے ثابت کیا ہے کہ وہ بشار کو اقتدار سے نہیں ہٹا پائے گا، اور اسی اقتدار کی مضبوطی کے لیے بشار الاسد نے ایران کی پشت پناہی ملنے پر ہر ممکن حربہ اختیار کیا، جس میں گرفتاریاں، تشدد، کیمیائی ہتھیار، بیرل بم، آتش گیر مادہ، کلسٹر بم اور قرون وسطیٰ طرز کے شہروں کے محاصرے شامل ہیں۔ مگر عالمی تھانے دار امریکہ خاموش تماشائی بنا رہا، کیونکہ امریکہ کی دیرینہ خواہش تھی کہ ایران سے نیوکلیر ڈیل کی جائے۔ اس بات کا ثبوت ہمیں وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر جے سولومن کے حالیہ انٹرویو سے ملتا ہے، جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 2013 میں ایران نے صدر اوباما کو کہا تھا کہ اگر امریکہ بشار الاسد کے اقتدار کو نقصان پہنچائے گا تو ایران نیوکلیر ڈیل پر بات نہیں کرے گا۔ اوباما نے حملہ ملتوی کر دیا اور ایران کو یقین دہانی کروائی کہ امریکہ اسد کو چھوئے گا بھی نہیں۔ سولومن کے بیان کی روشنی میں امریکہ اور ایران شام کے مسئلے پر ایک ہیں، اور امریکہ ایران ڈیل میں شام نے اس کی قیمت چکائی۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس الزام کا رد عمل فوری انکار تھا، مگر حالات و واقعات اس بات کو درست ثابت کرتے ہیں، چونکہ اوباما نے اپنا طرز عمل اسد کے بارے میں تبھی واضح کر دیا تھا جب اسد کے خلاف بغاوت شروع ہوئی۔ کیونکہ مصری صدر حسنی مبارک کے خلاف مظاہرے ہونے پر امریکہ نے بلا تاخیر حسنی مبارک سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا، مگر اسد کی دفعہ اوباما نے اسے اقتدار سے اترنے کا کہنے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ کا مقصد یہی رہا ہے کہ خود کو کم سے کم شام کی جنگ میں شامل کیا جائے، اور ایران اور روس کے اتحادیوں کو کھلی چھوٹ دے کر امریکہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس نے ایران اور بشار الاسد کو اپنی مرضی کا کھیل کھیلنے کی آزادی دے رکھی ہے۔ امریکہ کی شام پالیسی وہ نہیں جو ہم سمجھتے یا چاہتے ہیں، جیسے کہ خلیج کے تجزیہ نگار اسد کو ہٹانے، معتدل حزب اختلاف کی حمایت کرنے، اور یا پرامن تبدیلی یا انتخابات کو صحیح پالیسی سمجھتے ہیں جو امریکہ کو اپنانی چاہیے۔ مگر امریکہ ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن مہم چلا رہا ہے، جس کا مقصد ایران کے ساتھ اپنی خفیہ پالیسی پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے، اور امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ پالیسی اس کی عوام سے پوشیدہ رہے۔ ایسا وقت بھی آیا جب بشار الاسد معزولی کے کنارے پر تھا، مگر اوباما انتظامیہ کی سستی اور ایران کے ساتھ ذاتی مفاد نے امریکہ کو بشار الاسد کو کبھی کھلم کھلا چیلنج نہیں کرنے دیا۔ امریکہ ایک طرف ایران سے اپنے وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی کرواتا ہے، اور دوسری طرف بیرونی طاقتوں کو شام میں عدم مداخلت کا رویہ اختیار کرنے پر شور بھی مچاتا ہے۔ امریکہ کے اسی دوہرے اور معذور رویے نے شام کو علاقائی مسئلے سے گلوبل مسئلہ بنا دیا ہے، اور امریکی قوت فیصلے کی کمزوری، رسک سے گریز اور بیانات اور عمل میں تضاد در حقیقت امریکی منافقانہ نقطۂ نظر کی طرف اشارہ کرتا ہے